وہ نبی کے پیارے خود پیش ہو کے وہ حد لیتے ہیں. گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ دنیا کی ادنا زندگی. اللہ نے یہ صدا رکھی، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، رب دیکھ رہا تھا. رب اس کا گواہ ہے، میں صدا لے لوں تاکہ قیامت کو میں اللہ کی حد کو قبول کروں، قیامت کو عذاب سے بچوں. اللہ اکبر. اللہ کی قسم ذرا آگے دیکھیے. ایک صحابی آتا ہے ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ، نبی کا صحابی ماعز محسن شادی شدہ تھا، غلطی کر بیٹھا. اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی نے سوال جواب کیے. ایک دفعہ اعراض فرمایا، 2 دفعہ اعراض فرمایا، 3-4 دفعہ اس نے اپنی زبان سے اقرار کیا. جب اس کا اقرار ہوش و حواس کے ساتھ اعتراف بارگاہ نبوت میں برسر مجلس سارے کا سارا ڈیکورم مکمل ہو گیا، اللہ کے نبی نے اس کو بھیج دیا ساتھیوں کے پاس کہ جاؤ اس کو لے کر حد نافذ کر دو. سارے مدینہ منورہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اس کو روک کے انسپیکٹر پولیس کو دو، تفتیش کرے کہ دوسرا فرد اس گناہ کا کون. اسلمی ماعز صحابی خود معترف اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے. گناہ کیسا ہے؟ جو ڈوئل ہے، دو کے ساتھ مل کے ہوگا، اس کا دوسرا شریک ہے. مدینہ منورہ میں اللہ کا رسول کے اصحاب اخلاقیات میں، پردہ پوشی میں، سطر مسلم میں ناجائز تفتیش سے بچتے ہوئے جس کے خلاف کوئی دعویٰ کوئی گواہی نہیں آئی اس کو کھینچ کے تفتیش کے زیر لانے سے گریز کرتے ہوئے پورا مدینہ خاموش ہے. ایک معترف ہے، اس نے صدا لے لی، دوسرا آگے نہیں آیا، نبی اس کے گھر تک پوچھنے نہیں. ہم بار روموں میں، ٹی وی اسٹیشنوں پر راتوں کو سیشن کر کے حدود اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں تاکہ اللہ کی حدیں توڑی جائیں، تاکہ معاشرہ فسق اور فجور میں دبو دیا جائے، تاکہ اس انسان کو انسان نہیں مادر پدر آزاد حیوان بنا دیا جائے. حیوان کیا ہے؟ جس کے کھیت میں ہریالی دیکھے گا منہ ڈال دے گا، وہ تو حیوان ہے. جہاں مادہ دیکھے گا اس کے ساتھ جڑ جائے گا، حیوان ہے. انسان کون ہے؟ حدود اللہ کے اندر ہے، یہ تیری لمٹ. حرمت احل لکم، یہ حلال وہ حرام. حلال میں اللہ کی رضا، حرام میں اللہ کی سزا. وہ کیا بہانہ دیتے؟ حدود معطل کرنے کا. اور اخباروں میں بڑے بڑے کالم لکھوائے جا رہے ہیں تیری اس میں مس ہیپس ہوتا ہے، اس میں بھی ناجائز بھرتی ہوتی ہے. بھائی ناجائز بھرتیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ تم ناجائز کام کرتے ہو. خود لاؤ یہ کام تم ملک کے دینی عالم طبقہ جو اللہ کی شریعت سے واقف ہو ان کو دو. بہت آسانی کے ساتھ انشاءاللہ اس کو ہم حل کر سکتے ہیں اگر حل کرنا مقصود، مگر یہاں سسپینڈ کرنا، اس کو باقاعدہ مذاق اور استہزاء اور تنقید کرنا تاکہ معاشروں سے اسلامی حدیں ختم ہو. بھائی تمہارے دوسرے سارے انگریزی قانون جن کو تم چاٹ رہے ہو 50 سال سے، وہ سارے مس ہیپ کا شکار نہیں ہوتے؟ اس میں تم نے کتنا ارتقا کیا؟ تمہاری سول میجسٹریسی، لو میجسٹریسی سے لے کر سپریم لیول تک تمہارے بلنڈر، مسٹیک نہیں بلنڈر، اس کو تو سسپینڈ نہیں کیا تم نے.
تمہاری پی ایل ڈی، یہ پریزیڈنٹ، یہ لکھنؤ، ہندوستان اور انگلستان کے کورٹ، ان کے فیصلے آج تک تم کوٹ کر کر کے کالے قانون، کالے فیصلے ان کو چلا رہے ہو، اور شرع اللہ اور حدود اللہ کی تنفیذ میں، ان کے نفاذ میں تم حجتیں کٹ حجتیاں کر کے سسپینشن ڈالتے۔ تو علماء کا بورڈ بٹھایا جا سکتا ہے، سعودی عرب سے، مصر سے، شام سے، اچھی یونیورسٹیز سے اچھے علماء بلا کر، سارے کے سارے جید عالم بٹھا کر، ایک ایک ایف آئی آر جو اس سلسلہ میں شکاوی اٹھائے جائیں، ان شکاوی، ان معاملات، ان مقدمات پر ایک لجنہ کمیٹی پہلے غور کر کے اس کے اندر پوری طرح فیصلہ دے دے، پھر اس پر تنقید ہو جائے اگر کام کرنے کی نیت ہو۔ اس لیول پر بھی کمیٹی ہو سکتی ہے علماء کی کہ کیا یہ فیصلہ یا یہ ایف آئی آر یا یہ شکوہ حدود کے تحت درج کیا جائے یا نہیں، لیکن اس کو استہزاء اور ٹھٹھا مخول علماء کی کہ کیا یہ فیصلہ یا یہ ایف آئی آر یا یہ شکوہ حدود کے تحت درج کیا جائے یا نہیں، لیکن اس کو استہزاء اور ٹھٹھا مخول۔ اور کام کون کر رہے ہیں؟ میڈیا نیٹ ورک، مختلف ٹی وی چینل، اور کن لوگوں کو بٹھا رہے ہیں؟ جو انکار حدیث میں مشہور، انکار حدیث میں مشہور۔ یاد رکھیے یہ کتنے فتن ہیں، ان سارے فتنوں کے پیچھے یہودی ذہن ہے، عیسائی ایجنسیاں ہیں جو اللہ کے دین کو، دین کی بنیاد کو، اس کی تنفیذ کو ڈھانا، ادارہ دین کو گرانا۔ اور ہم پاکستان میں یہ پریکٹس کر رہے ہیں، کیونکہ دو ہی ملک بچ گئے تھے، ایک سعودی عرب، دوسرا پاکستان۔ سعودی عرب میں شروع سے اسلامی قانون نافذ تھا، اور پاکستان میں ضیاء الحق کے زمانہ میں اس پر کام ہوا۔ ضیاء الحق صدر پاکستان، فوجی جرنیل، اس کے زمانہ میں اس پر کام ہو گیا تھا، وہ کام جو یورپ کو، امریکہ کو، اسرائیل کو، ساری دنیا کفر کو چپ رہا ہے کہ اسلامی حدود، اسلامی تعبیرات، اسلامی سزائیں، اللہ کی شریعت پاکستان کے اندر اس زمانے میں کیوں چل رہی تھی، تو اس کی سسپینشن کے لیے اس وقت ان دو ملکوں پر شدید حملہ۔ اور سب جانتے ہیں پہلے سعودی عرب میں 10 سال قبل تک کھلے عام گردن کرتی تھی، قصاصاً جمعہ کے بعد مکہ مکرمہ اور ریاض اور طائف، قاتل یقتل قصاصاً۔ اب وہ وہاں بھی اس کو موقوف بہت حد تک کروا چکے ہیں، اور کروانے کی ہر روز کوشش، پریشر بت ہے، پریشر جس کو پوجا ہے۔ اور پاکستان یہاں تھوڑا سا عمل اس پر ہوا تھا، صحت مند کوشش، اس کو سبوٹیج کرنے کی سازش آج اس وقت پوری شدت کے ساتھ۔ واللہ آپ حیران ہوں گے یہ جان کر کہ ایوب خانی دور کی جو اصلاحات تھیں، جو قانون آئینی اور معاشرتی اخلاقی ضابطے تھے، وہ ہمارے اندر نافذ تھے، اب ہم ان کو دوبارہ ری امپوز کر رہے ہیں۔ کیا ضابطے تھے وہ؟ اگر ایک آدمی، ایک عورت زنا میں مبتلا، ملوث ہوئے ہوں، تو حق شکوہ کس کو ہے؟ عورت کے خامد کو۔ وہ چاہے تو ایف آئی آر کے لیے جائے، اور وہ نہ چاہے تو پاکٹ کر جائے۔ نکالیے یہ سارے ضابطے۔ اسلامی حدود کی تنفیذ سے قبل
اور آج ہم جدھر جا رہے ہیں وہ یہی ہے. اس لیے کہ افرنگی ذہن، عیسائی ذہن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں زنا، فاحشہ اگر یہ برضا و رغبت ہے تو اس پر کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ان کے نزدیک یاد رکھو ایک اسلام ہے. اسلام، اللہ کی قسم، اسلام کے علاوہ آج دنیا میں کتنے مذاہب ہیں، ان سب مذاہب میں زنا قابل مصالحت جرم ہے، قابل مصالحت عمل ہے. البتہ قتل ان کے ہاں قابل مصالحت نہیں ہے. جبکہ اسلام کہتا ہے کہ زنا قابل مصالحت جرم نہیں ہے. زنا اس میں وارث، عورت کے وارث، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا خاوند کوئی حق نہیں رکھتے، اس لیے کہ زنا فاحشہ ہے اور فاحشہ سے پورا معاشرہ گر جاتا ہے. اس میں اللہ وحدہ لا شریک مالک ہے. قتل پر وارث حق رکھتا ہے، زنا پر وارث حق نہیں رکھتا. کہیں زنا ہو جائے اس عورت کا کوئی مالک اللہ کی قسم مقدمے میں کوئی حق نہیں رکھتا. یہ آسمان کا حق ہے، یہ رب رحمان کا حق ہے، یہ اللہ کے قرآن کا حق ہے. وہ عورت اگر وہ کنواری ہے تو کنواری کی سزا پائے گی، اور اگر وہ شادی شدہ تھی، نکاح والی محسنہ تھی، تو پھر آسمان چاہے باپ کہے میں معاف کرتا ہوں، خامد دیوس ہو، بیٹا بے غیرت ہو، بھائی کی آنکھ کا پانی مر گیا ہو، پر آسمان کہتا ہے اس حد میں انسان تیرا کوئی دخل نہیں. بنیادی فرق انگریزی قانون، یونانی، فرانسیسی، ہندوستانی اور پاکستان میں وہی شیڈو جو ہندوستان میں چلتا تھا یہاں تو وہی چلتا ہے. ان کے ہاں سابقہ جس کو وہ اب نافذہ چاہتے ہیں کیا ہے کہ زنا میں بھی وارث مداخلت رکھتا ہے. اللہ کی قسم یہ بغاوت ہے. رب رحمان خامد دیوس ہو سکتا ہے، بہت دیاسا آج خامدوں میں ہے، بھائی اور باپ دلالیاں کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ انسان کی حشمت، اس کا وقار، اللہ رب العزت اس پر کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا. ساری تکلیف اس پر ہے. وہ چاہتے ہیں کہ حدود گرے تو کیا ہو، خامد، باپ، بھائی، وارث حق رکھے، اور اگر وہ بے غیرت ہے تو پھر یہ مسئلہ عام ہو جائے اور اس پر گرفتی نہ ہو. یہ جو کانسینٹ برضا، انگلستان برضا، امریکہ برضا، مگر اللہ رب العزت، اللہ اکبر، ایک زنا، اللہ کی قسم رب العالمین کو اس زمین پر ایک زنا برداشت نہیں. پاکستان پر آج انہوں نے کلچ ڈالا ہوا ہے. یہ ایک اخبار وہ روزانہ چھاپتا ہے، ایرے خیرے، نٹھو خیرے، شریعتوں کے فراری، اللہ کے باغی، اندر سے کافروں کی تہذیبوں کو چاہنے والے، تربیت اسلامیہ کے عاری. سنا آپ نے ایک جاہل نے کہا 7 سال تک بچے کو اسلامیات نہ پڑھاؤ، اور سارے ملک میں سنا 7 برس تک اسلامیات نہ پڑھاؤ. اچھا بھائی، پلے گروپ، مونٹیسوری اور کے جی نہیں وہ ضرور جائے، کیونکہ وہاں سے انگریزی سیدھی ہوگی، انگلستان کا راستہ سیدھا ہوگا، جہنم کا ٹریک وہاں سے ملے گا. لہذا 3.5 سال 4 سال سے اس کو جہنم کے ٹریک پہ چڑھا دو. دیکھیے نا آپ، ہم اپنا بچہ اسلام آباد میں، میری ایک بہن اس عمر کا بچہ بیکن ہاؤس کو دیتی ہے، اور آج کل انہوں نے بیکن ہاؤس بدنام ہو گیا تو ایجوکیٹر کے ساتھ ایک سٹی اسکول،
وہ کہتے ہیں میری غلطی ہو گئی، مولویوں کو دعویٰ والوں کو پتہ لگ گیا کہ بیگم بھی یہودی تھا، بیوی بھی یہودی تھا، وہ یہودی کے گھر میں شور ڈالتے ہیں، لہذا نام بدل دو، ایجوکیٹرز معلمین، ہم تو جی معلمین ہیں، دھوکہ، ایجوکیٹرز معلمین، سٹی اسکول، کمبخت کفار یہودی عیسائی مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بلدیہ والوں نے جانور مارنا ہوتے ہیں، اندر زہر اوپر شوگر کوٹ ہے، وہی سسٹم، وہی یہودی کا نظام، کہتے ہیں مولوی کو پتا چل گیا بیکن ہاؤس کا، جلدی جلدی سٹی اسکول، ایجوکیٹرز، لٹل اینجلز، اکیڈمیاں بدل دو، نام بدل دو۔ ہاں دھوکہ مسلمان کو، جانتے ہیں کہ بھولا مسلمان، ریڈ کراس پر کسی نے پکڑ لیا ہو، ظالموں ریڈ کراس صلیب ہمارے ملکوں میں لاتے ہو، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، تم سرخ چاند لگا لو، ہلال امر، ساری دین وہی، کرتوت وہی، وہ ریڈ کلر بھی وہی، عیسیٰ کی صلیب کا سرخ رنگ مسلمانوں ہلال پر چڑھا لو، ہلال احمر، سارے عرب ملکوں میں ریڈ کراس کا ترجمہ ہلال احمر۔ وَيَمْكُرُونَ، یہ ان کی پلاننگ ہے، ان کی تدبیریں ہیں، وہ بھولے سیدھے مسلمان کو پھنساتے ہیں تاکہ مسلمان دھوکے میں آ کر اپنا دین، اپنا ایمان برباد کر بیٹھے۔ پھر عورتیں خریدی جاتی ہیں، وہ آ کے بکتی ہیں، بڑا ظلم ہو گیا ہے، پرچے کاٹے ہیں غلط فلانا، بھائی ظالموں تم نے 1000 سال ظلم کیا انگریز بے ایمان نے، اگر مسلمانوں پر غلطی سے چند کیسوں میں ظلم ہوا ان کو ریوائز کر لو، مسلم لجنہ بناؤ، علماء کی کمیٹیاں بناؤ، اپنے بڑے بڑے کورٹوں کی بجائے بیوت اللہ کو مرکز بناؤ، اللہ کے دین قرآن مجید کو عدالتوں میں لاؤ، پڑھاؤ۔ بار اطلاع کرنے کے لیے جھک مارنے یورپ کے پاس جاتے ہو، لا لفظوں کے پجاریوں، انسان خطاکار جاہل مجرم وہ لا گھڑتا ہے۔ اللہ کہتا اف اللہ شکن، او بندے میرے پر شک کرتا ہے میں ظلم کروں گا، فاطر السماوات والارض، میں زمانوں آسمانوں زمینوں کا پیدا کرنے والا، اف اللہ شکن، میرے قانون میں تجھے شک ہے، انسانی دماغ پر اعتقاد ہے۔ بہت بڑا حملہ ہے اس وقت پاکستان، اللہ کی قسم دینی جماعتوں کو، علماء کو، مفتیان کو جمع ہو کر ان سازشوں کے خلاف میدان میں آنا، مگر وہ حکومت نے الیکشن کا پتا پھینک دیا، سارے مولوی وہ کہتے ہیں اچھا ہم آئیں گے تو حدود کو دیکھ لیں گے، ابھی تو الیکشن کے لیے کمپین کرو۔ اللہ کی قسم یہ موقع ہوتے ہیں جب پہرے دار غافل ہوتے ہیں، جب فوجیں لوٹ میں لگی جاتی ہیں، تب ڈاکو مسلمانوں کی متاع کو لوٹتے ہیں۔ یہ ڈاکو ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا مساجدہم عامرۃ خراب من الہدی علماؤہم شر من تحت حدیم السماء، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، جو حدود کو کنڈم کریں گے وہ بے حیائی کو پروان چڑھائیں۔ اور آج بے حیائی کو پروان چڑھایا جاتا ہے، آج باپ اپنی بیٹیوں کو لے کے پھرتا ہے، آج خامد اپنی بیویوں کو ننگا لے کر مخلوط کلبوں میں، پارکوں میں، مارکیٹوں میں، اسمبلیوں میں، دعوتوں میں، سرکاری استقبالیہ میں، بشوں بے ایمانوں کی آمد میں، یہودیوں عیسائیوں کے دورے میں، آج باپ بھائی اور خامد اپنی عزتوں کو لے کے پھرتے۔ یہ دیاسا کا زمانہ ہے، دیاسا کا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے پر لکھا ہے کہ دیوس جنت میں داخلہ نہیں پائے، جنت کے دروازے پر لکھا ہے دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو اللہ کی قسم وہ مجلسیں چاہے پر کانٹیننٹلوں میں ہو، وہ بڑے بڑے حکومتی ایوانوں میں ہو، وہ تمہارے کانووکیشن سالانہ پہ ہو، جہاں مخلوق مجلسیں ہیں، جو انسان جو آدمی اپنی بیویوں بیٹیوں کو لے کے جاتے ہیں، اللہ کی قسم وہ دیوس ہیں شریعت مطہرہ کی زبان۔ اور یاد رکھو کہ جنت میں دیوس نہیں جائے، خامد عزت کا پہرے دار ہوتا ہے، باپ بھائی عزت کا پہرے دار ہوتا ہے، ہم
ماڈرنائزیشن، انلائٹ اینڈ ماڈریشن. ہماری اور ہمارے بڑوں کی غلطیاں کافروں کی سازشوں کو پنپنے کا موقع. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک نگران ہے، ذمہ دار ہے. خامد باپ، خامد اپنی بیوی کا، باپ اپنے بیٹوں کا، بیٹیوں کا، حتیٰ کہ بیوی اپنے خامد کے گھر کی ذمہ دار ہے. راعٍ نگران. چرواہا، چرواہا کون ہوتا ہے؟ جو لاٹھی سونٹا لے کر بکریوں کو چراتا ہے، ان کو سنبھالتا ہے، بار میں بند کرتا ہے، ان کی پرورش نگہداشت کرتا ہے. کوئی بھیڑیا اچک نہ لے جائے، کوئی نگرانی، مسئولیت. ہم نے جو مسئولیتیں ادا نہیں کی، ہم نے جو اپنے آپ کو اپنے منصب سے گرایا، ہم نے اس ملک میں کافروں کے ایجنڈوں کو باقاعدہ عمل پیرا ہونے کا موقع دیا. اب یہ انتہائیں سامنے آ رہی ہیں. انتہائیں. زنا بالرضا کے لیے آسانیاں. پلیتوں نے زنا بالجبر اور زنا بالرضا دو اصطلاحیں گھڑی. مقصود کیا تھا؟ زنا بالرضا کا راستہ کھولنا، جو اصل زنا ہے. زنا بالجبر تو ظلم ہے، اس میں تو اختلاف ہی نہیں. اگر اس میں کوئی اختلاف تمہارے پولیس سسٹم نے سیٹ اپ نے کیا تو وہ تمہاری نالائکی پر اور دلیل ہے. ہاں، چاہتے کیا ہے وہ کہ اس مسلمان معاشرے میں جو جہاد کی طرف، دعوت کی طرف، تربیت کی طرف، اصلاح کی طرف، نماز و روزے کی طرف، اسلامی شریعت و تہذیب کی طرف پلٹ رہا ہے، اس معاشرے میں وہ زنا، اس کی تعمیم، اس کا تفشع، اس کی اشاعت، اس کا پھیلاؤ چاہتے ہیں. کیوں چاہتے ہیں؟ اب بہت ساری عورتوں، آدمیوں کی یاریاں ٹیلی فونوں پر پکی ہو گئی. ٹیلی نور نے، موبی لنک نے، یو فون نے، پاک ٹیل نے ان کو بتلا دیا ہے کہ اتنے لاکھ لڑکی اور اتنے لاکھ لڑکا ٹیلی فون سسٹم کمیونیکیشن میں آپس میں یار بدکار ملنے پر زنا پر تیار ہے. آزادی دو. بھائی زنا کیسے ہوتا ہے؟ کوئی پہلے دن زنا کر سکتا ہے؟ پہلے بات چیت ہوتی ہے، ہیلو ہائے ہوتی ہے. وہ بڑی مشکل تھی، معاشرہ بدل رہا تھا، لوگ سمجھدار ہو گئے تھے. گھر کی چار دیواری ہے، اس کے اندر دروازہ ہے، کمرے ہیں تو کھڑکیاں ہیں، گھر پر باپ ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی خامد ہے، کوئی غیرت مند ہے، کوئی چچا تایا ہے، کوئی پگڑی داڑھی والا ہے. وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو، حرمتوں کو، عزتوں کو گھروں کے اندر رکھتا ہے. کوئی بولی مارنے والا جوان آگے بات نہیں کر سکتا، دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا، لڑکی تک رسائی نہیں ہو سکتی. او پاکستانیوں، ظالموں، تم نے غیرت کا جنازہ نکالا. اللہ کی قسم، ٹیلی فون کی سم تمہاری جوان کنواری بیٹیوں کے ہاتھ میں دوپٹوں سے دیا. اب ذرا تصور کرو، گھر کی چار دیواری کیوں ہے کہ اندر رہنے والی عزتوں پر کوئی میلی نظر نہ پڑے، کسی کے گندے جملے کی رسائی میری معصوم بیٹی کے دل تک نہ ہو، میری بیوی کے پاس کوئی غیر مرد بات نہ کر سکے. میں پاکستانیوں کے معاشرے کا آج کا پاکستانی دیوس بیوی کو نمبر لے کے دیتا ہے، بیٹی کو نمبر لے کے دیتا ہے، بیٹی کو ٹیلی نور آسانی سے سم دیتا ہے. شناختی کارڈ کی بھی ضرورت نہیں، سم خریدتی ہیں، سم ڈالتی ہیں، سم بدلتی ہیں، ٹیلی فون کرتی ہیں، نمبر ڈیلیٹ کرتی ہیں، لڑکوں سے گپے لگاتے ہیں، لڑکے ان کو ڈیٹنگ چیٹنگ ٹائم دیتے ہیں. اب ان ساری کمپنیوں کے ریکارڈ نے کہہ دیا امریکہ بے ایمان کو کہ اتنے لاکھ بدکار تیار ہے، زنا کا موقع نہیں بنتا، آسانی کرواؤ. سوچ لو، اگر آنکھوں کا پانی دیدے مر نہ گئے ہو تو سوچو. لینے کے لیے اس کو باپ کا، بھائی کا، اپنا دادے کا، چچا کا شناختی کارڈ ضروری نہیں ہے. ناروے کی ٹیلی نور لعنت اللہ علیہا، موبل لنک نے، پاک ٹیل نے، یو فون نے، پلیدوں نے شناختی کارڈ کی پابندی بھی ہٹا دی ہے، سم سستی کر دی ہے. 7 روپے پر منٹ تھا تو یو فون ناروے ٹیلی نور کہتا 45 پیسے میں کال کرو، بولو، SMS بولو، سستی بات کرو. ریکارڈ بھی کوئی نہیں. تیری بیٹی کے یار کتنے ہوئے، بیوی کے دکاندار کتنے ہوئے، گاہک کتنے ہوئے، اب ریکارڈ نہیں رکھ سکتا. تو وہ نمبر ملائے گی، ڈیلیٹ کر دے گی، تو ڈکرے مار پڑا، پتہ ہی لگے گا صبح کس کے ساتھ تھی، دوپہر کس کے ساتھ، شام کو تیرے ساتھ جھک مار لے گی.
اور دو شجاعت ہو مشرف ہو، اللہ کی قسم تم اگر باپ ہوتے ہماری بیٹیوں کے، تم بھائی ہوتے ہماری بہنوں کے، تم ویر ہوتے پاکستانی عورت کے، تو اللہ کی قسم اس ملک میں یوں ٹکے ٹکے پر ہماری آبرو عزتوں کے سودے نہ کرتے، راستے نہ کھولتے بدکاریوں کے، اگر تم باپ بھائی ویر ہوتے تو۔ حد ہے، کوئی حد ہے؟ کسی کمپنی کے کاروبار کی کوئی کمی رہی؟ اور ظالم شوکت وزیر اعظم، تو عالمی بینک کا نوکر ہماری بیٹیوں کو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ٹیلی فون کے کاروبار میں، کمیونیکیشن میں، ہزاروں قسم کے دلالیوں کے کاروبار میں یہاں تک لا چکا، اب وہ ملنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں مولوی روکتا ہے، فضل الرحمان روکتا ہے، قاضی صاحبان روکتا ہے، محمد سعید جماعت الدعوہ رکاوٹیں ہیں، ہم ان کے خلاف بل لائیں گے۔ کیا کریں گے؟ اللہ دیکھو بل کیا لائے، تحفظ نسواں، دور پھٹے منہ۔ تمہاری لڑکی کو بات کرنے کے لیے موبائل ہو، ملنے کے لیے یار ہو، اگر وہ رضامندی سے زنا کرے تو پرچہ درج نہ ہو، تحفظ نسواں ہے۔ میں نے کوئی غلط تو نہیں کہا نا؟ کیا یہ صحیح تصویر نہیں ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ بچے جو بلوغت کو نہیں پہنچے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ پاکستانیوں، وہ معصوم کچی کلیاں، وہ کچے ذہن کے معصوم ذہن کے بچے جن کو عورتوں کی ننگی باتوں کا، ان کے جسم و جان کا، حسن و محاسن کا، زنا و بدکاری کا، شہوات کا پتہ نہیں ہے۔ لم یظہروا علی عورات النساء، تم نے کیا کہا؟ اور ظالم وزیر تعلیم اور صدر صاحب، تم نے کہا آغا خان فاؤنڈیشن لاؤ، ایجوکیشن لاؤ، تاکہ ہمارے لم یظہروا علی عورات النساء، جن بچوں کو پتہ نہیں تھا وہ ان بچوں کو جنس کا، سیکس کا، شہوت کا، خواہش کا، بدکاری کا، زنا کا میڈیا ایجوکیٹ کرے۔ تم لائے کہ نہیں لائے؟ ہمیں دھوکہ دیتے ہو تحفظ نسواں کا۔ اور ظالموں، اور پنجابیوں، سندھیوں، سرحدیوں، بلوچیوں، اپنے بڑوں سے، چٹی داڑیوں والوں سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جوانوں کو سنبھالنا ہو تو بوڑھا بزرگ لاؤ، وہ جوانوں کو سنبھالے گا۔ وہ پاکستانیوں، مر گئی آنکھ کا پانی، تم سمیرا ملک کو لائے ہو جوانوں کی وزارت کے لیے۔ کون؟ سمیرا لڑکی، عورت، الڑ، بدھو۔ وزارت کون سی؟ بہبودی نوجوانان۔ وہ ٹھمکا ڈال گا رہی تھی، کل گا رہی تھی ہم نے تحفظ نسواں کا دور پھٹے منہ بل پاس کروا لیا۔ ہم سے کہتے ہیں تمہارے عرض کرنے سے شکایت ہوتی ہے، بش کو ہوتی ہے، ہم کو بھی ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم یہ جتنی کوششیں ہیں، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، مجاہدوں صرف تمہارے خلاف ہیں، تمہاری وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں ان کے ابے کافر، ان کے آقا کہتے ہیں تم سارے ڈالر کھا گئے، تم زلزلہ زدگان کی امداد کھا گئے، کتنے ارب ڈالر تم کو دیے اور تم سے جہاد کیوں نہیں رکتا؟ یہ کہتے ہیں اچھا پھر لاؤ کو پیکج، تو وہ پھر کہتے ہیں تحفظ نسواں لے آؤ، حدود میں ترمیم لے آؤ، شریعتوں کو مسخ کر دو، تعطیل و حذف کر دو اور تبدیلیاں اندر کر دو۔ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یہودیوں کی خصلتیں ایک ایک حکم اسلامی میں لے آؤ تاکہ معاشرہ اتنا گندا ہو جائے کہ پھر یہاں سے ٹونیوں ٹومیوں کے خلاف، منموہنوں کے خلاف جہادی وار شاید نہ نکلے۔ لیکن انشاءاللہ میں صاف کہتا ہوں پاگلو بدھو تم لیٹ ہو گئے۔ مصر میں، الجزائر میں اور ترکی میں تمہارا یہ تجربہ کامیاب ہو گیا، تب جہاد نہیں تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب جہاد کھڑا ہے، یہ ناکام ہوگا، تم ذلیل و خوار ہوگے انشاءاللہ۔ اب یہ سازشیں بھی کامیاب نہیں ہیں۔ اپنی تربیتوں میں ٹیلی فون پلید کے خطرے سے ہم اپنی بیٹیوں، بہنوں، قوم، بھائیوں کو آگاہ نہیں کر سکے۔ اس ظالم پلید سائنسی مصنوعات کے ان آلات نے پتہ نہیں کتنی بدکاریاں اللہ کی قسم اس ٹیلی فون پلید نے کروائی۔
آج جو تحفظ نسواں کا بل ہے اس کے پیچھے ان کو بہت بڑا اپنا کامیابی کا میدان نظر آتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کو گندگی، زہر آلودگی، ٹیلی فون کنیکشن. میرے بھائیوں ساتھیوں، لوگوں کو بتلاؤ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. اللہ کی قسم یہ زہر ہے، یہ قاتل ہے، عزتوں کا دشمن ہے، عصمتوں کا لٹیرا ہے. یہ تمہاری بیٹیوں کے، عورتوں کے، بیویوں کے ہاتھ میں یہ ٹیلی فون دینا، جو کمبخت جس کو جب چاہے کوئی بات کر لے، کوئی رام کر لے. عورت تو سدا کی بدو ہوتی ہے، جب جس کا جی چاہتا اس کو رام کر لیتا. اور ہم نے یہ زہر اپنے اندر سرایت کروا لیا آخری حد تک. جیسے بے شمار چیزیں اور کافروں کی تعریف کی چھوڑنا ہے، یہ کمبخت ٹیلی فونک کنیکشن. میں نے ایک اعداد و شمار پڑھے، $6 بلین کا ٹیلی فون سیٹ پاکستان میں بکا ہے. $6 بلین. F16 کمبخت وہ کوئی $70 ملین کے تھے. $6 بلین. اور اس قدر سستا اور اتنا عام اور اتنا آسان، کوئی پابندی، کوئی قید، کوئی ضرورت، کوئی شناختی کارڈ، کوئی شناخت کہ کل کوئی عزت لٹنے والا لٹیرے کو ڈھونڈ کے انتقام لے سکے. وہ کہتے ہیں انتقام کیسا؟ تحفظ نسواں میں غیرت کے نام پر قتل کو تو کب سے رنڈیاں پیٹ رہی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میرے بھائیوں، آپ کو اللہ کرے وہ منظر زندگی میں کبھی نہ دیکھنا پڑے. بہت سے نوجوان تو انشاءاللہ اس کو جانتے بھی نہیں، لیکن ایوب خان کے دور میں اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان میں زنا بالرضا کے اڈے فیصل آباد، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، ہر شہر میں موجود تھے. ہر شہر میں چکلے تھے، ہر شہر میں ریڈ لائٹ ایریا تھا. اللہ کی قسم، ترکی میں، مصر میں، الجزائر میں، ان سارے شہروں میں، ان ملکوں میں زنا کے اڈے کھول کے اب پاکستان میں وہ اسی عمل کو ریورس کرنا چاہتے ہیں. زنا بالرضا پر آزادیاں، پھر مفاہمت، پھر راضی نامے. وہ کہتے ہیں جب ٹیلی فونوں سے، دفتروں سے، موبائل لنک ٹیلی نار سے، میکڈونلڈ سے، KFC سے، مخلوط نوکریوں سے، مخلوط زندگیوں سے یاریاں لگ گئی تو ملاقاتیں نہ ہو. کس کو حق ہے دخل دینے کا آزادی میں؟ ہم نے نہیں سمجھا کہ مسئلہ کتنا سنگین ہے. غیرت گوارا کیسے کرتی ہے ایک غیور کی کہ وہ اپنی کنواری بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو رابطے کا ایک آلہ دے دے. او میرے بھائی، جب عورتوں کے پاس رابطے کا آزاد آلہ ہو تو پھر تیرے گھر، کوٹھی، چار دیواری، حویلی، اونچی دیوار، تو جاٹ، تیری پگڑی داڑھی کو عزت رہ گئی؟ کوئی اہمیت بچی؟ سوچو نا گھر کیوں ہوتا ہے. حافظ سیف اللہ صاحب ڈانٹ پہ کھڑے. ایک بات کہہ لوں، گھر کیوں ہوتا ہے؟ چار دیواری ہے، میری اس میں عزتیں ہیں، ہماری عصمتیں ہیں، کچی کلیاں ہیں، معصوم زندگیاں ہیں. کوئی گندی آنکھ، کوئی گندی بات، کوئی غلط جملہ ان کے کان میں نہ پڑے. میں نے بھی اونچی دیوار بنائی ہے، پردہ داری کی ہے، لوہے کی گرل لگائی ہے. میں غیرت مند ہوں. میرا بیٹا میرے بعد گھر کی حفاظت کرتا ہے. میں بھی خامد ہوں، باپ ہوں، میں بھائی ہوں. اپنی ہم تو ٹیلی فون لے کے دیتے ہیں یا پیسے دیتے ہیں، یا ہمارے معاشرے میں شوکتوں، شجاعتوں، مشرفوں، وزیروں، وزیر اعلیٰوں نے، گورنروں نے، سب نے کوئی پاسداری، پہرے داری نہیں کی ہے. کھوکھے سے، چھڑے سے ہم جہاں چاہیں ہماری عورتیں ٹیلی فون خرید کر جس کو چاہے کر سکتے. اب رابطے ہو گئے، یاریاں لگ گئی، ڈیٹنگ ہو گئی. اب ملنا مشکل ہے کہ اگر نتیجہ نکلا زنا تو پھر کہیں پکڑے گئے. وہ کہتے خیر ہے، ہم نے مشرف صاحب کو ایجنڈا دیا ہے روشن خیالی کا، بردباری کا، رواداری کا، اعتدال بازی کا، نظر بازی کا اور میراتھن دوڑ کا، یاری بدکاری کا ایجنڈا دیا ہے. لگوائے گا مشرف. ساری قوم، ساری جماعت، سارا ملک اللہ کی قسم اس ساری سازش کے خلاف میدان میں آؤ. وہ چاہتے ہیں کہ بدکار لوگ پیدا ہوں، بدکار معاشرہ ہو، تاکہ جہادی وار نہ نکلے. کیونکہ جہادی وار کے لیے طاقت، غیرت، پاک خون کی ضرورت ہوتی ہے. ان بدکاریوں سے، آزادیوں سے خون گندا ہوتا ہے، نسب خلط ملط ہوتا ہے، خاندان بچتے نہیں ہیں. خاندان کی بنیاد آج یورپ خاندان کو ڈھانا چاہتا ہے. اس لیے اللہ کی قسم وہ کہتے ہیں اگر خاندان بچ گیا تو حلال نسب بچے گا، حلال نسب رہ گیا چاہے توحید آ جائے کا خاندان کے خلاف.
خاندان کو گرانے کے لیے زنا کی آزادیاں، تحفظ نسواں کے گندے بل، عورت کی فریڈم، حریت، عورتوں کی مخلوط زندگیاں، عورتوں کی اسمبلیوں میں شراکت، دفتروں میں نوکریاں، بازاروں میں دکانیں، ہر جگہ وہ یہ مخلوط سوسائٹیاں جا رہی ہیں۔ اور یہ پورا نیٹ ورک ان کا، اللہ اکبر، صرف جہاد کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں ہمارے فوجی، ہمارے جرنیل، پینٹاگون اس کو روک نہیں سکے تو ان سب کی پینٹیں اترواؤ، ننگا کرو تاکہ جہاد کا نام و نشان۔ اللہ کرے میں اپنی بات آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکا ہوں۔ میرے بھائیوں، اپنے خطوں، علاقوں میں، اپنے رابطوں میں اس بات کو شامل کرو کہ بہو، بیٹیاں، بہنیں، عورتیں، عزتیں، ان کے رابطے کے آلات، راستے مسدود کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ عورت کو عزت دیتا ہے اس کے پہرے کے ساتھ، اس کی حفاظت کے ساتھ، اس کی آزادی کے ساتھ، تحفظ نہیں ہے۔ اس کو فری چھوڑ کر، بے لگام چھوڑ کر، معاشرے میں جمع محفل بنا کے اس کا تحفظ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی قسم اجتماع ازداد ہے۔ اللہ تعالیٰ عورت کی عزت، اس کی عصمت، اس کی حشمت، اس کی آبرو، اس کی شرمگاہ، اس کا اخلاق، اس کا نسب، اس کو محفوظ کر کے عورت کو محفوظ۔ فهذا ما عندنا وما علينا إلا البلاغ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔